مجھے لوگ یہی دھوکہ دیتے، او قاری صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا وہ تو نبیوں ولیوں کی باتیں کی، ہم تو گناہگار بڑے۔ ٹھیک ہے، میں بھی گناہگار ہوں، آپ بھی گناہگار ہیں، لیکن حضرت جی میں اور آپ کافر تو نہیں ہیں تو مسلمان۔ یہ دیکھ میں تجھے کافر کی بات کر رہا ہوں، اور ادھر بھی اللہ نے یہی کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے پوچھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نبیوں کو بتاؤ، یہ نہیں کہا ولیوں کو بتاؤ، یہ نہیں کہا نیک لوگوں کو بتاؤ، بزرگوں کو بتاؤ، نہیں میرے حضرت اللہ نے کہا میرے بندوں کو بتاؤ۔ فَإِنِّي قریب، قریبی تیرا میں ہوں۔ پاک پتن والے کو قریبی سمجھتا ہے، لاہور والے کو قریبی سمجھتا ہے، اجمیر والے کو قریبی سمجھتا ہے، سندھ والے کو قریبی سمجھتا ہے، کربلا والے کو قریبی سمجھتا ہے، رب کو دور سمجھتا ہے۔ حضرت سوچ، یہ سب دور ہیں، اللہ قریب ہے۔ کہتی ہے جو ہی مجھے یاد آیا کہ وہ کافر قوم بڑی مصیبت میں اللہ کو آواز دیتے تھے، جو ہی مجھے خیال آیا تو میں نے بھی آواز دے دی، اللہم برہنی، اے اللہ میں تجھے نہیں جانتی، تو کون ہے، تو کہاں ہے، سنا ہے بڑی مصیبت تو ٹال سکتا ہے۔ کہتی ہے میں حیران رہ گئی، میں نے ادھر سے آواز دی اللہم برہنی، اے اللہ اس بڑی مصیبت سے تو مجھے نکال دے، بری کر دے۔ کہتی ہے میں نے ایک بار دل میں آواز دی، اس آواز کو میرے گھر والوں نے نہیں سنا، میرے محلے والوں نے نہیں سنا، لیکن میرے رب نے عرش سے سن لیا۔ میں نے کیا دیکھا، وہی چیل واپس آئی اور اس نے سب کے درمیان میں ہار پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ رہا تمہارا ہار۔ مجھے تو اپنی قیمت کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ میری قیمت تو تمہارے ہاں ہار جتنی بھی نہیں، لو اپنا ہار۔ وہ بھی شرمندہ ہو گئے، معذرت کرنے لگے، لیکن میں نے دل میں دھار لی کہ اب ان سے جو فائدہ ملنا تھا نا وہ مجھے مل گیا، اب میں نے یہاں نہیں رہنا، یہاں سے بھاگنے۔ کہتی ہے ایک رات دیکھ جو اللہ کی طرف آتا ہے بھلے کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف آ جائے، اللہ اس کو ویلیو کتنی دیتا ہے، اللہ اس کو عزت کتنی دیتا ہے۔ کہتی ہے ایک رات ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، میں بھاگی، قافلے میں شامل ہو گئی، قافلے والے صبر جاری رکھے ہوئے ہیں، رات کے آخری حصے میں جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہوا، آواز دینے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہتی ہے جب میں نے اللہ کا نام سنا دل میں ایک بہار سی آ گئی کہ یہ وہ قوم ہے جو اس اللہ کو مانتے ہیں جس کو میں نے آواز دی تو وہ میری مدد کے لیے دوڑ کے آ گئے۔ اب میں بلا تاخیر ہمارے علاقے کی آن، ہمارے علاقے کی شان، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے علاقے کے اس پروگرام کو نامکمل سمجھتے ہیں جس پروگرام کے اندر شیخ صاحب کی گفتگو نہ ہو۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ محترم حافظ اشرف شہزاد سلفی صاحب کو۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا میں ہر دور میں دو قسم کے لوگ رہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کو جانتے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ یہ بڑے قابل ترس لوگ ہیں۔
کہتے ہیں بس ایک دھماکہ ہوا ہے اور دنیا وجود میں آ گئی۔ ویسے یہ بات تو انسانی عقل میں بھی نہیں آتی، پتہ نہیں ان کی عقل میں کیوں آ گئی۔ کبھی آپ نے کہیں سنا ہے کہ دو ٹرینیں آپس میں ٹکرائیں اور دھماکہ ہو گیا تو ایک طرف موٹر سائیکل بن کے نکل گئے، دوسری طرف سے گاڑیاں بن کے نکل گئی، کوئی ادھر سے پرندے بن کے اڑ گئے؟ تو یہ تو انسانی عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اور ان میں بھی دو قسم کے لوگ، کچھ وہ تھے جو صرف خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ جب نہ ہوں گے تو قیامت آ جائے گی، اور ان کے مقابلے میں جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی بھی دو قسمیں رہی ہیں۔ کچھ بتوں کے پجاری تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ قبروں کے پجاری تھے، جس طرح کہ تقریباً حدیث پاک کی ہر کتاب میں، اب تو ساری کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں، آپ اردو میں لکھ کے دیں ترجمے کے ساتھ پوری حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے جو آپ نے منبر پہ بیٹھ کے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ لعنت کرے، حالانکہ میرے حبیب علیہ السلام نے کبھی لعنت نہیں کی تھی۔ مجھے یاد ہے بخاری شریف میں نے پڑھا ہے کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ نے آپ کو بڑا ستایا، بڑا مارا، بڑی تکلیفیں دی۔ تو کسی نے کہا اللہ کے حبیب اس پہ لعنت کرو ان پہ، تو آپ نے فرمایا مجھے رب نے لعنت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا، مجھے میرے رب نے رحمت بنا کے بھیجا۔ لیکن یہ آج آپ کی زندگی کا آخری خطبہ اور آپ لعنت کر رہے ہیں، یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ لعنت کرے۔ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب ان میں کوئی نبی یا کوئی نیک بزرگ فوت ہو جاتا تھا تو وہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی قبر کی پوجا شروع کر دیتے، قبروں کے پجاری تھے۔ اللہ کو ماننے والے مشرک دو قسم کے تھے، کچھ بتوں کے پجاری، کچھ قبروں کے پجاری۔ اور سر جی غور کرنا تھوڑا سا، سوچ دونوں کی ایک ہی تھی، اللہ نے ان کی سوچ بتائی ہے۔ سورۃ یاسین والا جو سپارہ ہے نا، اس کی آخری سورت شروع ہو رہی، دونوں کی سوچ ایک تھی، کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ تو پھر ادھر ادھر لینے کیا جاتے ہو؟ بتوں کے پاس لینے کیا جاتے ہو؟ پھر قبروں پہ لینے کیا جاتے ہو؟ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اصل میں اللہ ہم سے دور بڑا ہے اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے۔ بتوں کے پجاری کی بھی سوچ یہی رہی، قبر کے پجاری کی سوچ بھی یہ رہی کہ اللہ دور بڑا ہے۔ پہلا آسمان جو ہے نا 500 سال مسافت دور ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر
پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان، ساتواں آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی، پھر اللہ کا عرش، اللہ اپنے عرش پہ مستوی، اللہ تو بہت دور ہے۔ اور حضرت جی تو کھنگال کے دیکھے گا نا تو آج بھی سوچ یہی ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اور اللہ نے ان دونوں جماعتوں کو سامنے رکھ کے مجھے اور آپ کو اللہ نے کیا تعلیم دی ہے؟ سورہ بقرہ میں ہی اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میرے بندوں کو بتا دو، اور میرے بندوں جتنا تیرے میں قریب ہوں اتنا کوئی قریب نہیں۔ فَإِنِّي قریب، اللہ کہتا ہے میں تیرے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اور سیانے بندے کہتے بھی ہیں مولوی صاحب چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی تو مولوی صاحب لگانی پڑتی، تو ہم بھی حضرت صاحب سیڑھی لگا کے ہی چڑھتے ہیں، ہم چھلانگ تھوڑی لگاتے۔ ادھر سیڑھی کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ چھت دور ہے، اللہ اس سے بھی قریب ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے عرش پہ تو مجھے دور نہ سمجھ، میں عرش کے پہ ہو کے بھی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہو سکتا ہے تیرے دل سے فریاد اٹھے جس کو تیرے اپنے کان نہ سن سکے، اللہ عرش سے تیرے میرے دل کی فریاد بھی سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ کہتا ہے میرے بندے جتنا میں قریب ہوں اتنا کوئی قریب نہیں۔ اور میں بھی آپ کے علاقے میں رہتا ہوں، میں بھی دیہاتی ہوں، آپ بھی دیہاتی ہیں۔ قریب کے ہماری بولی میں دو ترجمے ہیں، ایک ہے قریب ہونا، دوسرا ہے قریبی ہونا۔ میری بات کان کھول کے سن، اللہ جتنا قریب بھی کوئی نہیں، اور حضرت جی غصہ نہ کرنا، اللہ جتنا قریبی بھی کوئی نہیں۔ ماں بھی دور ہے، باپ بھی دور ہے، سارے یہ جو محبتیں گرانے تجھے نظر آتی ہیں یہ سارے دور ہیں، اللہ کی قسم ان سے کہیں زیادہ قریبی اللہ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو روتا ہوا بچہ ملا، اٹھا کے اللہ کے پیغمبر کے پاس لے آئے، اللہ کے حبیب یہ بچہ رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر ٹھہرو، جس ماں کا ہوگا نا وہ ماں ضرور آئے گی۔ صحابہ کہتے ہیں قیدیوں میں سے ایک ماں دیوانہ وار نکلی جس کو اپنے دوپٹے کی ہوش نہیں تھی، روتی ہوئی کہہ رہی ہے ہائے ابنی، ہائے ابنی، ہائے لوگو میرا بیٹا، ہائے لوگو میرا بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دیکھو یہ اس ماں کا بیٹا ہوگا۔ جناب عمر فاروق نے ماں کے ہاتھوں میں بیٹا دیا، اس کو تو بیٹا تو ماں کو ویسے ہی بڑا پیارا ہوتا ہے حضرت جی، لیکن گم شدہ بیٹا مل جائے تو ماں کی ممتا کا عالم کیا ہوگا۔ ماں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، چوم رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے، چوم رہی ہے، کہہ رہی ہے میرا بیٹا، لوگو میرا بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس محبت بھرے منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں میرے صحابہ دیکھ رہے ہو یہ ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ جی اللہ کے حبیب، میرے حبیب فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم للہ ارحم بہذا، اللہ کی قسم اتنا اس ماں کو اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے۔ اللہ جتنا قریبی کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو راضی کر کے کوشش کر لے، لوگوں کو راضی کرتے لوگوں نے زندگیاں لگا دی ہیں، لوگ نہیں جو راضی ہوتے، بندے نہیں جو راضی ہوتے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر، تیرے میرے اللہ کی طرف جانے میں دیر ہے، اللہ کی قسم اللہ کے محبت کرنے میں کوئی دیر نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے جو بندہ میری طرف بلشت آتا ہے میں بازو آتا ہوں، جو بازو آتا ہے میں با آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ ان اتانی ماشین اتیتہ ہر والا تن، تو نے جوتیاں توڑ دی ہیں سرداروں کے دروں پہ جاتے جاتے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری طرف چل کے آئے تو میں دوڑ کے آ جاتا ہوں۔ اللہ کی طرف چل تو سے یہ دیکھ ایک عورت چلی ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹے خاندان والا سمجھنے والوں، اللہ کی نگاہ میں کوئی چھوٹا نہیں، اللہ کے ہاں سارے برابر ہیں۔ چودھری آئے اللہ کو وہ بھی ایسے ہے، غریب آئے اللہ کو وہ بھی ایسے ہے۔ اللہ کی طرف آنے میں دیر ہے، اللہ کی قسم اللہ کے استقبال کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک سیاہ رنگ کی عورت ہمارے پاس آیا کرتی، اکیلی تھی، اس کا خاندان مدینے میں نہیں تھا، آ کے ہار کو بڑا یاد کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اس نے پوچھ لیا کہ یہ ہار کی کیا داستان ہے؟ اس نے کہا ہار کی بڑی عجیب داستان ہے، میں تو رب کو جانتی نہیں تھی، رب کو پہچانتی نہیں تھی، میں تو ایک کافر قوم کی لونڈی تھی، میں نے ساری جوانی لگا دی ان کو راضی کرنے میں، صبح اٹھتی شام تک ایک ہی میرے ذہن میں یہ خیال رہتا یہ گھر والے مجھ پہ راضی ہو جائے، ان کے بچے بھی مجھ پہ راضی ہو جائے، بچے بھی ناراض نہ ہو۔ میں نے جوانی کھپا دی ان کی خدمت میں۔ ایک دن ان کی بچی کو لے کر باہر کھلانے کے لیے باہر نکلی، اس کے گلے میں سرخ موتیوں کا ہار تھا، وہ نہانے لگی، اس نے اتار دیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ جہاں ہم نے وہ ہار رکھا تھا نا، سرخ موتیوں کا ہار، آسمان سے ایک چیل آئی، اس نے اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا، وہ اٹھا کے لے گئی۔ میں بڑی پریشان ہوئی، بچی نے کہا ہار، میں نے کہا وہ تو چیل اٹھا کے لے، وہ تو گھر آئی، گھر والوں نے دیکھ دنیا داروں کے ہاں میری تیری اوقات کتنی ہے، تو رب کو چھوڑ کے دنیا داروں کی فکر کرتا ہے۔ کہتی ہے جن کی خدمت میں میں نے ساری زندگی کھپائی، ان کے ہاں تو میری قیمت ایک ہار جتنی بھی نہیں تھی۔ کہنے لگے وہ ہار نکال، میں نے کہا وہ آسمان سے چیل آئی، اس نے کہا ہمیں تو بیوقوف سمجھ رہی، چیل کتنی سیانی تھی، اس نے اس کو ہار ہی نظر آیا تو اٹھانے کے نکال۔ کہتی ہے وہ کوسنے لگے، ڈانٹنے لگے، پورا گھر مجھ پہ جب چڑھائی کرنے لگا، وہ تو پورا محلہ اکٹھا ہو، جب محلہ اکٹھا ہو گیا تو انہوں نے کہا تیرے پاس آخری موقع ہے، ہار نکال دے، وگرنہ سارے محلے داروں کے سامنے تیرے لباس کو اتار کے تلاشی دے۔ کہتی ہے میں بڑی پریشان ہو گئی کہ اس پریشانی میں میں کیا کروں۔ کہتی ہے اس بستی کے بارے میں اتنا میں جانتی تھی کہ جب اس بستی والوں پہ کوئی بڑی مصیبت آ جاتی تھی تو وہ اللہ کو آواز دیتے تھے، مجھے نہیں پتا تھا اللہ کون ہے۔ اور مسلمانوں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ دیکھ اس نے کبھی اللہ کو یاد تک نہیں کیا تھا، کافر تھی کافر۔ تجھے لوگ یہی دھوکہ دیتے، او قاری صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا وہ تو نبیوں ولیوں کی باتیں کی، ہم تو گناہگار پڑے۔ ٹھیک ہے میں بھی گناہگار ہوں، آپ بھی گناہگار ہیں، لیکن حضرت جی میں اور آپ کافر تو نہیں ہیں تو مسلمان۔ یہ دیکھ میں تجھے کافر کی بات کر رہا ہوں، اور ادھر بھی اللہ نے یہی کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے پوچھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نبیوں کو بتاؤ، یہ نہیں کہا ولیوں کو بتاؤ، یہ نہیں کہا نیک لوگوں کو بتاؤ، بزرگوں کو بتاؤ، نہیں نہیں میرے حضرت اللہ نے کہا میرے بندوں کو بتاؤ، فَإِنِّي قریب، قریبی تیرا میں ہوں۔ پاک پتن والے کو قریبی سمجھتا ہے، لاہور والے کو قریبی سمجھتا ہے، اجمیر والے کو قریبی سمجھتا ہے، سندھ والے کو قریبی سمجھتا ہے، کربلا والے کو قریبی سمجھتا ہے، رب کو دور سمجھتا ہے۔ حضرت سوچ یہ سب
जो ही मुझे याद आया कि वो काफर कौम बड़ी मुसीबत में अल्लाह को आवाज देते थे, जो ही मुझे ख्याल आया तो मैंने भी आवाज दे दी, अल्लाहुम्मा बर्रहनी, अल्लाह मैं तुझे नहीं जानती, तू कौन है, तू कहां है, सुना है बड़ी मुसीबत तू टाल सकता है। कहती है मैं हैरान रह गई, मैंने इधर से आवाज दी, अल्लाहुम्मा बर्रहनी, अल्लाह इस बड़ी मुसीबत से तू मुझे निकाल दे, बरी कर दे। कहती है मैंने एक बार दिल में आवाज दी, इस आवाज को मेरे घर वालों ने नहीं सुना, मेरे मोहल्ले वालों ने नहीं सुना, लेकिन मेरे रब ने अर्श से सुन लिया। मैंने क्या देखा, वही चील वापस आई और उसने सब के दरमियान में हार फेंक दिया। मैंने कहा ये रहा तुम्हारा हार। मुझे तो अपनी कीमत का भी पता चल गया है कि मेरी कीमत तो तुम्हारे यहां हार जितनी भी नहीं। लो अपना हार। वो भी शर्मिंदा हो गए, माजरत करने लगे, लेकिन मैंने दिल में धार ली कि अब इनसे जो फायदा मिलना था ना वो मुझे मिल गया। अब मैंने यहां नहीं रहना, यहां से भागने। कहती है एक रात देख, जो अल्लाह की तरफ आता है भले काफर ही क्यों ना हो, अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह उसको वैल्यू कितनी देता है, अल्लाह उसको इज्जत कितनी देता है। कहती है एक रात एक काफिला वहां से गुजर रहा था, मैं भागी, काफिले में शामिल हो गई। काफिले वाले सब्र जारी रखे हुए हैं। रात के आखिरी हिस्से में जाके उन्होंने पड़ाव डाला। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, आवाज देने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहती है जब मैंने अल्लाह का नाम सुना, दिल में एक बहार सी आ गई कि ये वो कौम है जो उस अल्लाह को मानते हैं जिसको मैंने आवाज दी तो वो मेरी मदद के लिए दौड़ के आ गए। हदीस से कुछ ही अल्लाह कहता है, नतानी माशियन अतईतुहु हर वाला, तो मरे हुओं की तरफ जाने वालों, तेरा मेरा रब जिंदा है। वो जिंदा रब कहता है, इनतानी माशियन अतईतुहु हर वाला तन, मेरा बंदा मेरी तरफ चल पड़े तो मैं दौड़ पड़ता हूं। वो कहती है ये उस अल्लाह को मानते हैं जो अल्लाह मेरी मदद के लिए दौड़ आया था। कुर्बान जाए वो मेरे तेरे महबूब पैगंबर के सहाबा का काफिला था। वो मदीने में आ गए, उन्होंने मुझे अल्लाह के पैगंबर के सामने कर दिया। मैंने अल्लाह के पैगंबर को अपनी दुख की दास्तान सुनाई। आप भी रो पड़े। आपने फरमाया ये अल्लाह के नाम पे आई है, इसका घर अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर के कोने में इसका खैमा लगा दो। हजरत जी देखिए, उसने एक दफा काफर होके अल्लाह को आवाज दी, अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी, अल्लाह ने उसको मेरे तेरे महबूब पैगंबर का दीदार करवा दिया था। वइज़ा सालका इबादी अन्नी वइन्नी करीब, सारे दूर हैं, बाप दूर, माँ दूर, पाक पतन वाला दूर, अजमेर वाला दूर, सिंध वाला दूर, करबला वाला दूर, सारे ही दूर हैं। मेरे तेरे सबसे करीब जात अल्लाह की जात है। अल्लाह नबियों के भी करीब था, वलियों के भी करीब था, और मुझ और आप जैसे गुनाहगारों के भी अल्लाह करीब है। अल्लाह सबके करीब है। और नबी तो इस बात को अच्छे तरीके से जानते थे। नबियों पे बड़े बड़े दुख आए, बड़े बड़े दुख आए। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि बाप के 12 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा सबसे ज्यादा प्यारा है। बाप को तो सारे बेटे प्यारे होते हैं, लेकिन कुदरती तौर पे कोई बेटा ज्यादा प्यारा होता है। बेटों ने आके कहा, बाबा तेरे प्यारे बेटे को तो भेड़िया खा गया। तेरा पाक पतन वाला पराया है, अजमेर वाला पराया है, मुल्तान वाला पराया है, तेरा खूनी रिश्ता नहीं, लाहौर वाला पराया है। और देख, इसके घर के बुजुर्ग थे सर जी, कब्रें पास है बाप की जो अल्लाह के पैगंबर थे, दादा की कब्र पास है,
جو اللہ کے دوست اور خلیل تھے، آج جن کی سنت چند دن بعد میں اور آپ زندہ کرنے والے ہیں، جن کو آگ میں پھینک دیا گیا، اللہ نے آگ گلزار بنا دی تھی، ان کی قبر پاس ہے۔ مجھ پہ یقین نہیں آتا تو اپنے مولانا صاحب سے پوچھئے، جب بیٹے کا دکھ آیا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے کس قریبی کو آواز دی تھی؟ سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کی داستانیں سننے والوں، یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہا یا بابا اسحاق مدد، بابا اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ، یا بابا ابراہیم مدد، ابراہیم میری مدد۔ اب وہ جانتے تھے بھلے ان کی قبریں میرے پاس ہیں لیکن یہ مجھ سے دور ہی دور ہیں۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، قریب تو اللہ ہے، آواز دی تو کیا دی؟ واللہ المستعان، اے اللہ دکھ بہت بڑا آگیا ہے لیکن اس دکھ میں میرا مددگار تو ہی ہے۔ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال تو میں تو 1-2 سال میں راستے بدل لیتے ہیں اور 30-35 سال ہی گزر گئے۔ قرآن وَبْيَزَّتَيْنَا، بیٹے کی جدائی میں روتے روکے آنکھیں سفید ہو گئی لیکن سر اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ضرور ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بڑی ازمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑی ازمائش تو نبیوں کی ہوتی۔ کہا پھر کس کی؟ کہا جس کا ایمان مضبوط اس کی ازمائش مضبوط۔ وہ تو پیغمبر تھے، ان کی ازمائش کیسی آئی؟ 35-40 سال کے بعد بیٹا کیا ملنا تھا؟ بیٹوں نے آ کے کہا بابا تیرے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گیا۔ بیٹوں والے یہ دکھ جانتے ہیں۔ حضرت جی اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا جیل میں چلا جائے، باپ کو تو کھانا اچھا نہیں نہ لگتا، وہ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو باہر لاؤ۔ اور سر تجھ سے ہاتھ نہیں ہو رہا، ترجمے والا قرآن کھول کے دیکھ۔ یعقوب علیہ السلام نے اتنے بڑے لمبے دکھ کے بعد جب دکھ آیا ہے پھر بھی باپ دادا کی قبر کا رخ نہیں کیا، رو ضرور پڑے یا اسفا علی یوسف وَبِيَزَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ہائے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے دوسرا بیٹا بھی لے لیا لیکن شہنشاہ پھر بھی میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اے میرے اللہ میں سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں، پھر بھی میں تجھے ہی پکارتا ہوں، تجھے ہی آواز دیتا ہوں۔ قربان جائیں جب آزمائش کی اخیر ہو گئی پھر میرے حضرت اللہ نے مدد کی کمال کر دی۔ اللہ نے دونوں آنکھیں بھی واپس کر دی، دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے، ان ڈھاریوں میں رہنے والوں کو اللہ نے مصر کی بادشاہی عطا کر دی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب نہیں سمجھے؟ ایک اور اللہ کا پیغمبر ہے، ان سے تو سر صرف بھول ہی ہوئی تھی۔ کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ یونس پیغمبر کو غلطی لگ گئی، بستی میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، غصہ ہی کر گئے، غصے میں آ کے نکل پڑے، کہا یہ قوم تو ماننے والی ہے نہیں، میں نے تو دین کی دعوت کا کام ہی کرنا ہے نا، یہاں سے نکلتا ہوں کہیں اور جا کے سمجھاتا ہوں وہ مان لیں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی نکل پڑے۔ آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی، یونس پیغمبر سوار ہو گئے، ملا نے چلانا شروع کیا۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈولنے لگی، ملا پکار اٹھا۔ قرآن کا واقعہ ہے، کچھ دائیں بائیں کی چھوڑی ہوئی بات نہیں کر رہا۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یونس پیغمبر کے بغیر تھے تو سارے ہی کافر، لیکن ملا کہنے لگا او کشتی والو ادھر کوئی بت نہیں دے کام آنا، ادھر پانیوں میں آسمان والا کام آتا ہے، اس کو آواز دو۔ سارے اللہ کو آواز دینے لگے، وہ تو سر جی ہچکولے بڑھنے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی۔ ملا کھڑا ہی ہو گیا، اس نے کہا لوگو پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی،
आसमान वाले को आवाज देता था, वो नजात दे देता था। आज लगता है मेरी कश्ती में वो आ गया जिसको आसमान वाला पार नहीं करना चाहता। वो कौन है? उसने तो मरना ही मरना है, बाकियों को तो ना ले डूबे। जान तो हर एक को प्यारी है, कोई भी ना खड़ा हुआ। अल्लाह का कुरान कहता है सूरत यासीन से अगली सूरत साफात, उसका आखिरी रुकू शुरू हो रहा है। वइन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून फसाहमा फकान मिनल मुदहाजीन। जब कोई ना उठा, उन्होंने कुरा डाला, कुरा यूनुस पैगंबर के नाम का निकल आया। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहने लगे लोगों, मैं ही आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूं, मुझे समझ आ गई है, जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती। सर आप किसको समझते हैं? फलाने डोब दी, फलाने तार दी, मौलवी कमरे में बैठ के झूठा किस्सा कहानी घड़ता है, तू उसको हजरत अपना मजहब बना लेता है। हालांकि बुजुर्गों के बारे में, वलियों के बारे में, जितने भी पीर गुजरे हैं, उनके बारे में गुस्ताखी ऐसी तो हम सोच भी नहीं सकते। सर उनके जूते मेरे सर का ताज है, उनकी गुस्ताखी हम ऐसी नहीं सोच सकते, लेकिन तेरे मौलवी ने तुझे सिखा दी। कहता हुआ क्या है? कहता बस बुढ़िया ने पाव दूध ने दिया था। फिर क्या हुआ? कहा उसके बेटे की बारात जा रही थी, पीर साहब ने पूरी बारात को 12 साल डुबोए रखा। मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं, पीरों की गुस्ताखी मत कर। कोई पीर भी ऐसा नहीं था। और जितने भी अल्लाह के दोस्त और पीर और बुजुर्ग गुजरे ना हजरत, उनको लोग पत्थर भी मारते थे, वो पत्थर खा के भी बद्दुआ नहीं देते थे, वो पत्थर खा के भी दुआएं दिया करते थे। वो कैसे पीर थे जिनको पाओ दूध नहीं मिला तो बेड़ी डुबो दी थी। ये देख, डूबने तारने वाली अल्लाह की जात है। और सर पैगंबर पे ईमान लाने के बाद पीर बनता है। ये देख, अल्लाह अगर पार ना करना चाहे, पैगंबर अपनी कश्ती किनारे नहीं लगा सकता। यूनुस पैगंबर का लोगों, मैं ही आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूं, मुझे समझ आ गई है, जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती। लोग खड़े हो गए, बुरा भला कहने लगे, धक्के देने लगे, और चल यहां से, तू तो हमें भी ले डूबा था। यूनुस पैगंबर ने छलांग लगाई। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मेरा पैगंबर आ रहा है, उसको अपने पेट में महफूज कर। यूनुस पैगंबर सर गए सीधा मछली के पेट में। मुझ पे यकीन ना है, अपने मौलाना साहब से पूछ, यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट में अपना करीबी किसको समझा? कितने पैगंबर हैं जो गुजर चुके हैं? नूह पैगंबर गुजर चुके, बाबा जी आदम गुजर चुके, और इब्राहिम पैगंबरों के दादा गुजर चुके, इसहाक गुजर चुके, यकूब गुजर चुके, यूसुफ जैसे हुसैन गुजर चुके। एक लंबी लिस्ट है पैगंबरों वलियों की। लेकिन यूनुस पैगंबर मछली के पेट में जान गए कि सारे ही मुझसे दूर है, मेरे करीब कौन है? अल्लाह कहता है वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। खोल कुरान, फनादा फिज़्ज़ुलुमात। अल्लाह कहता है मेरे यूनुस ने आंखें खोली, हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे थे, अंधेरों में अल्लाह का पैगंबर घबरा गया, अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? लोग भी कैदी बनते, उनके दोस्त अहबाब जाते, रिश्तेदार जाते, मोहल्लेदार जाते, मुझे तूने कौन सी कैद दी है? फिर आवाज दी तो क्या दी? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह का शुक्र अदा कर। पैगंबरों की दुआएं अल्लाह ने कुरान में जिक्र की हैं, वगरना मौलवी तुझे इधर भी कई रंग दिखा देता। यूनुस पैगंबर ने आवाज दी तो क्या दी? और मैंने बसों में स्टिकर लगे हुए देखे, मैंने दफ्तरों में स्टिकर लगे हुए देखे, घर घर अल्लाह ने स्टिकर लगवाए। यूनुस पैगंबर ने इतनी बड़ी मुसीबत में, इतने बड़े दुख में, जहां तेरे सारे नेटवर्क जवाब दे जाते हैं, अल्लाह का नेटवर्क हर जगह इजी ही इजी है। चाहे मैं तू पहाड़ में कहीं फंस जाए या समुद्र की तह में फंस जाए, अल्लाह का नेटवर्क इजी ही इजी है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह भूल मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, लेकिन शहंशाह
اس قید سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ کہتا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. جب یونس پیغمبر نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی, ہم نے بھی یونس پیغمبر کو پھر التجاؤں کو سن کے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کر دی. کوئی کہہ سکتا ہے جی مولوی صاحب وہ تو نبی تھے, میں کوئی نبی ہوں؟ اللہ نے اس کا جواب آگے ہی دے دیا ہے. اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جیسے دکھ میں ہمیں یونس نے پکارا, ہم نے اس کو نجات دی, ایسے ہمیں مومن بھی آواز دیں, ہم ان کو بھی نجات دے دیں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آخر میں یہی عرض کروں گا, میرے حبیب علیہ السلام نے بھی حضرت جی اپنی فیملی سے لے کے ایک ایک امتی کو اللہ کے قریب کی ہے. پھر سن کے میرے پیغمبر نے اپنی فیملی سے لے کے ایک ایک امتی کو اللہ کے قریب کیا ہے. اس سمجھنے کے لیے اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے. میرے حبیب علیہ السلام کے پاس آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی آئی, ہاتھوں کے چھالے دکھانے لگی. بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے, اتنے غلام لونڈیاں ہیں, کوئی ایک لونڈی مجھے بھی دے دیجئے, میرے ساتھ گھر میں کام میں ہاتھ بٹھا دیا کرے. میرے حبیب نے فرمایا نہیں بیٹا, یہ جو طلباء ہیں نا ان کے لیے میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں, میں نے ان غلام لونڈیوں کو بیچ کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے. خالی لٹا دیا. پھر بات ختم ہوگی. آخری بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات کو گھر چلے گئے اپنی بیٹی کے, اور اپنی بیٹی اور داماد کو دونوں کو سامنے بٹھایا. مجھ پہ یقین نہ ہے, نیٹ پہ ریسرچ کر کے دیکھ, میرے حبیب سے جب بیٹی غلام یا لونڈی لینے کے لیے آئی تو آپ نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا؟ آپ نے اپنی بیٹی کو قبروں سے جوڑا ہے یا اللہ سے جوڑا ہے؟ کوئی ایک مثال لا, اپنے مولوی سے پوچھ. نبی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا کل ذرا نا تیاری کر لو, اکٹھے ہو کے نا بابا جی آدم کی قبر پہ چلتے. جبریل آ جاتے ہیں, ان سے پوچھ لیں گے بابا جی ابراہیم کی قبر کدھر ہے, کل کو ہم بابا جی ابراہیم کی قبر پہ جائیں گے, پرسوں فلاں کی قبر پہ. اور سر جی میرے پیغمبر قبروں سے جوڑنے کے لیے نہیں آئے, آپ اللہ سے جوڑنے آئے. نہ آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا ساری رات ہی میں تیرے لیے تویز لکھتا رہا ہوں, یہ تویز ہاتھ کے ساتھ باندھ لو, تھکاوٹ نہیں ہوگی. یہ چھلا ہے, یہ کڑا ہے, یہ دھاگا ہے, یہ تعویذ ہے. حضرت صاحب میرے پیغمبر اپنی امت اور فیملی کو اور تویز چھلے کڑے دھاگے سے جوڑنے نہیں آئے. یہ تو لوگوں نے بزنس کاروبار کیے ہیں, تیرے میرے دین ایمان یقین سے کھلواڑ کرتے ہیں. میرے حبیب نے حضرت اپنی بیٹی کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. نہ یہ کہا کہ بیٹا جب تھک ہار کے بستر پہ آؤ اتنی دفعہ یا ابراہیم مدد کہہ دیا کرو یا اسماعیل مدد کہہ دیا کرو, تجھے تو پکارنے کے لیے کئی نام ملتے ہیں, اتنے بزرگ ہیں, تم فرشتوں کے سردار جبریل کو آواز دے دیا کرو. نہیں. اور میرے حبیب نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا, اللہ سے کیسے جوڑا. کہا بیٹا جب تھک ہار کے بستر پہ آؤ 33 دفعہ بیٹا سبحان اللہ پڑھا کرو. بندے کام کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن اللہ پاک ہی پاک ہے, اللہ نہیں تھکتا. 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو کہ اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہی شکر ہے, اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے. 34 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے, وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دے ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہی راضی ہے. جب فرشتے راضی ہو جاتے ہیں, نبی راضی ہو جاتے ہیں, تو بیٹا تم بھی اقرار کیا کرو اللہ اکبر, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. جو حضرت صاحب اللہ سے جڑ جائے, اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑ دے, وہ دنیا کے کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتا, وہ یہاں بھی کامیاب ہے, وہ موت کے وقت بھی کامیاب ہے, وہ قبر میں بھی کامیاب ہے, وہ اگلے جہان بھی کامیاب ہے. اور جو حضرت صاحب اللہ سے کٹ جائے, وہ کسی سے بھی جڑ جائے, وہ ناکام ہی ناکام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ توحید کا سبق سیکھ کر سمجھ کر
اپنے دوست احباب فیملی میں محلے داروں میں یہ اللہ ہمیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔